سب سے پہلے عبادات آتا ہے. عبادات بھی گزر چکا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. اعمال کے جو 4 شعبے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعمال اور ایمان دونوں کا بیان فرمائے اور واقعات اس کا بھی بیان فرمائے. جگہ جگہ سابقین، پچھلی قوموں کا، پچھلے امتوں کا واقعات کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کیے. جیسے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، شعیب علیہ السلام کے قوم کے واقعات ہیں، صالح علیہ السلام کے قوم کے واقعات ہیں، ہود علیہ السلام کے قوم کے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے واقعات ہیں، داؤد علیہ السلام کے قوم کے واقعات ہیں. اسی طرح عقائد کو بھی بیان فرمائے اور اعمال کو بھی بیان فرمائے. اسلام کے اندر عقائد تو یہ سب سے اہم چیز ہے. عقائد یہ بولے تو ایمان، اس کے ساتھ شاخ بیان کیا گیا. اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، قبر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہو، میدان محشر پر ایمان ہو. اعمال 4 شعبہ اعمال کا بتایا گیا، جن میں سے قرآن کریم میں جب اعمال کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں تو پورے قرآن کی آپ چوتھائی نکالیں گے تو ایک پہ آتا ہے، باقی 3 معاملات، معاشرت، معاملات کے اندر آتا ہے. اتنی اہمیت ہے اعمال کے اندر معاملات کا. اسی لیے سورہ بقرہ یہ جو ہے، سورہ بقرہ بڑی فضیلت والی سورت ہے اور قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں. جب قرآن آپ شروع کریں پہلے پارہ سے شروع، سورہ بقرہ. پہلے پارے میں بھی وہی چلے، دوسرے پارے میں بھی وہی چلے، تیسرے پارہ کا آدھا پارہ پہنچنے سے 2 رکوع پہلے ختم. اتنی لمبی سورت، اور وہ بھی قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں سب سے بڑی آیت. اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کرتے ہیں کہ جب بھی تم آپس میں کوئی بھی معاملہ کرو، زمین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، یا طلاق کا معاملہ ہو، یا خرید و فروخت کا معاملہ ہو، یا کسی بھی کوئی بھی چیز ہو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو. یہ شریعت کہتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے. اور دنیاوی قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جب بھی تم کچھ معاملہ کرو تو اس کو ایگریمنٹ بنا لو. تب تو کورٹ کی طرف سے ایگریمنٹ پیپر آتا ہے نا. نکاح کرو اس کو بھی لکھو، طلاق ہوا اس کو بھی لکھو، کسی کو ادھار دیا اس کو بھی لکھو، کسی سے ادھار لیا اس کو بھی لکھو، زمین خریدا اس کو بھی لکھو، اور کچھ بھی کام ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. جو بھی معاملات آپ آپس میں کرو اس کو لکھا کرو. کل کو جس کے ساتھ معاملات تمہارا ہے وہ بگاڑ پیدا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، بھائی نے بھائی کو قرض دیا اور پتہ چلا آج بھائی کا نہیں ہوتا ہے،
کل پتا چلا دوست نے دوست کو 500 روپے دیا، پتا چلا وہ دوست دشمن بن گیا، وہ کہہ رہا نہیں 1000 روپے تھا، اور 4 کو دوست کو 4 کپ چائے پلایا، وہ لوگوں کو لا کے گواہی اس نے لوگوں کے سامنے دے دی ہے، اس نے تو 1000 روپے لیا تھا۔ اب دوست کو 4 جوتے بھی پڑیں گے، امانت میں خیانت کرتا، عزتیں بھی جائیں گی اور 500 روپے ایکسٹرا بھرنا بھی پڑے گا۔ یا کسی کو کچھ معاملات طے ہوا، اس کو لکھا نہیں گیا اور بعد میں پارٹنر سے دشمنی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہا نہیں یہ تھا، وہ کہہ رہا نہیں یہ تھا، معاملہ کہاں تک چلی جائے گی؟ گاؤں میں بھی حل نہیں ہوا، کمیٹی میں بھی حل نہیں ہوا، اور جا کے وہ کورٹ میں دونوں فریق لڑ رہے ہیں، وقت بھی برباد ہو رہا ہے، دولت بھی برباد ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی تاکید کرتے ہیں کہ اس کو لکھ لیا کرو، اتنا اہم ہے معاملات۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے کو ہی دین سمجھتا ہے، اس کے علاوہ معاملات کو وہ دین ہی نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کوئی 4 مہینہ لگا لیا نا، چلہ 3 چلہ اور 3 دن کی جماعت میں نکل گیا، وہ سمجھ رہا ہم سب سے بڑے دیندار ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں۔ نمازی ہے کوئی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے یا کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی تہجد گزار ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے ہم دیندار ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، اس کے علاوہ کچھ دین ہی نہیں ہے۔ ہر معاملات کے اندر امانت داری کے ساتھ معاملات کو ادا کرنا۔ کوئی تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، وہ معاملات کے اندر اس کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، پاکیزگی کے ساتھ، شریعت کے احکام کے ساتھ مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ تجارت کرتا ہے، وہ دین کا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف امامت کرنا، وہ امام صاحب لگے ہوئے امام، وہ بول رہے ہیں مقتدی کیا ہے، وہ کام کرتا ہے، دیہڑی مزدوری کرتا ہے، وہ پھیری کرتا ہے، وہ دکان چلاتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ آفس پہ بیٹھتا ہے، دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں، ہم دیندار ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں 5 وقت کی، وہ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اور تہجد گزار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے اور نفل بھی روزہ رکھتے ہیں اور نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دن بھر تسبیحات کرتے ہیں، ہم دیندار ہیں۔ اور جماعت میں 4 مہینے لگا کر آ گئے تو سوچیں ہم ہی سب سے بڑے دیندار ہیں، باقی جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور جو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، کوئی دیندار نہیں ہے، اسے دین کا کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ عبادات اس کا تعلق اللہ سے، اس کے علاوہ جو 3 معاملات ہیں، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات، یہ دین ہی ہے، یہ دین سے باہر نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھے طرح سے گفتگو کرنا، اس کو سلام مصافحہ کرنا، اس کو عزت دینا، اس کو احترام کرنا، یہ دین ہے، یہ دین سے باہر نہیں ہے۔ ارے سلام کرنے میں نیکی ہے نہیں ہے؟ کتنا نیکی ہے؟ ایک سلام، السلام علیکم 10 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکی، یہ تو دین ہے۔ یہ ٹھیکیدار بنے پھر رہے لوگ دین کا، یہ دین ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہے، مسافر آدمی ہے، سفر میں ہے، راستہ میں آپ نے بیٹھا اور گرمی کا موسم میں مٹکا آپ نے بنایا اور اس میں پانی ڈال دیا، وہ مسافر آدمی چاہے اس کی ذات کچھ بھی ہو، دھرم کچھ بھی ہو، آدی واسی ہو، تیلی ہو، وہ کرسچن ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، پارسی، کچھ بھی ہو، وہ جا رہا ہے، اسے پیاس لگی، مٹکا سے پانی نکالا، پیا، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ثواب دین کے کام میں ملتا ہے، وہ دین ہے۔ یہ معاشرت میں آیا، دین کا ایک شعبہ معاشرت کے اندر یہ داخل ہے کہ راہگیروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کرو، دین کا ایک اہم شعبہ۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا کیا ہے؟ سب سے ادنا درجہ ہے، کم درجہ ہے۔ تو یہ تو دین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز ہے، دین صرف روزہ ہے، دین صرف حج زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی دین ہے، اور دین کے 4 شعبوں میں سے ایک شعبہ عبادات سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کا معاملہ اللہ سے کیا پتہ تو نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، وہ محلے میں ڈھنڈورا پٹوانے کے لیے بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، دن کو روزہ رکھنے والا ہے، وہ اللہ جانے۔ باقی یہ 3 معاملہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا معاشرت کے اندر آتا ہے۔ اسلام کا سب سے اہم شعبہ، دین کا سب سے اہم شعبہ۔ بزنس کر رہا کوئی، امانت داری کے ساتھ دکان چلاتا، تاجر آدمی ہے، پورے معاملات کی صفائی کے ساتھ بزنس کرتا، دین کا سب سے اہم شعبہ۔ اور قرآن کریم کے سب سے بڑی آیت کا وہ خلاصہ، ترجمہ، وہ جیتا جاگتا ثبوت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ قرآن کریم کے سب سے بڑی آیت، اس کا خلاصہ وہ کر رہا ہے۔ کچھ بھی معاملہ کرو آپس میں اس کو لکھ لیا کرو، یہ معاملات کے اندر آتا ہے۔ لیکن سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی چیز کو دین نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اتری، اس میں ایک سورت بھی اتری، سورہ مطففین، آپ پڑھیں اس کو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مطففین میں 3 آیت ارشاد کرو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ دردناک عذاب ان لوگوں کے اوپر، ہلاکت و بربادی ان لوگوں کے اوپر۔ ویل ہے، ویل، جہنم نہیں، ویل، ویل ایک جہنم کی وادی ہے۔ وادی مطلب وہ کشمیر کا وادی نہیں، ویل جہنم کی خطرناک وادیوں میں سے سب سے خطرناک وادی، جس کے اندر ایسے ایسے اژدہا ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اژدہوں کو دنیا میں بھیج دے اور وہ ایک مرتبہ اپنی سانس کو چھوڑے، دنیا کے اندر سے ہریالی ختم ہو جائے، اتنی اس کی پیٹ کے اندر زہریلا ہے۔ بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، روزہ چھوڑنے میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کسی سے جب لیتے ہیں تو اپنا حق کو پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو اپنا حق دینا ہوتا ہے تو اس کو کم دیتے ہیں۔ یہ صرف بزنس کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی کوئی ملازم ہے، جیسے کوئی مدرس ہے مدرسے کے اندر، اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، اگر 8 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی وہ لیٹ کرتا، وہ غیر حاضر رہتا ہے، تو اس کا آدھے گھنٹہ کا تنخواہ لینا یہ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ کوئی مستری ہے، وہ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ وہ کام کرتا، اور ٹھیکیدار نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کتنے گھنٹے کا کام، صبح 9 سے 5، شام کے 5 بجے تک، ایک دن کی مزدوری 500 روپے۔ وہ گیا کام کو، وہ ادھر سو رہا ہے، گیا 9 بجے سے طے ہوا 5 بجے تک، وہ گاڑی آہستہ آہستہ آرام سے چلو، ٹھنڈا بہت زیادہ ہے، اور گاڑی رکا، وہ پان بھی پی لیتے ہیں، اسٹین بھی پی لیتے ہیں، ایک آدھ سٹا بھی مار لیتے ہیں، اس کے بعد اطمینان سے چلیں گے، 10:30 بجے تک وہاں پہنچیں گے، کپڑا وپڑا چینج کرتے 11 بج جائے گا، پھر کام میں لگیں گے۔ 1 گھنٹہ، آدھے گھنٹے کا جو وقفہ دیا ٹھیکیدار نے، 1 بجے سے 1:30 بجے تک کھانے کا، لنچ کا، انہوں نے 2 بجے تک مارا۔ 5 بجے تک کام کرنا ہے، 4:30 بجے انہوں نے چھٹی کر دی، آدھا گھنٹہ وہ پیر ہاتھ دھوا، برو پلس لگایا، ویسلنگ لگایا، وہ چلا وہاں سے۔ یہ جتنی کام کے اندر گھوٹالا ہوا، یہ ناپ تول میں کمی کا جو گناہ ہے، وہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ ہے معاملات، صرف کسی کا پیسہ ہڑپ کر جانا، یہ معاملات
یہ صرف معاملات کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا زمین ہڑپ کر لیا یا کسی کا چوری کر لیا یا کسی کا ڈاکہ ڈال دیا، یہ صرف معاملات کے اندر داخل نہیں ہے۔ جو کام متعین ہے، جو معاملات آپ کا متعین ہے، اس متعینہ وقت میں آپ اگر خیانت کرتے ہیں تو وہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے، اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور اس کو آپ توبہ کریں، آ کے یہاں ممبر میں یہاں سر بگڑیں، آپ سر پھاڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے۔ کان پکڑ لو، نس کاٹ لو، وہ خانہ کعبہ کے وہ جو گلاف جو لٹکے وہاں جا کے پھندا میں جھل جاؤ، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ انسان کرتا ہے تو دو گناہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ اور اعمال کے 4 شعبے ہیں کہ نہیں ہیں؟ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ عبادات یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، باقی یہ 3 یہ حقوق العباد سے ہے، عبادات یہ حقوق اللہ سے ہے۔ تو توبہ کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ جو توبہ جس کا کیا جا رہا وہ میرے سے جو توبہ ہو رہی ہے، میرے پاس جو میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، یہ معاملہ عبادات کا ہے کہ معاملات، معاشرات اور اخلاقیات کا ہے۔ اگر عبادات کا ہے تو اللہ معاف کر دے، جاؤ کوئی بات نہیں، میرا گناہ گار بندہ، جا 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 جا۔ اور اگر معاشرت میں آ گیا، معاملات کے اندر آ گیا، اخلاقیات کے اندر آ گیا، وہ نس بھی کاٹ لو، سر پھوڑ لو خانہ کعبہ کے دروازے پر، وہ چوکھٹ پر بجڑ بجڑ کر، وہ قبول نہیں ہونے کا، جب تک کہ جس کا حق ہے اس کے پاس جا کر اب حق کی ادائیگی کر نہ دی جائے یا اس سے معافی تلافی نہ ہو جائے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں اسے دین، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، رمضان کا 1 مہینہ آ گیا اور پورے مہینے روزہ رکھ لو، رات کی تراویح پڑھ لو، اور زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کر دو، پیسے ہو گئے زکوٰۃ نکال دو، پیسے ہو گئے حج کو چلے جاؤ، نفلی صدقہ کر دو، قربانی ادا کر دو، اور پتہ چلا وہ بیٹی کا دین مہر کھا کے وہ حاجی صاحب وہ حج کو گیا۔ ہوتا نہیں معاشرے کے اندر، نکاح ہوا، قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، 40,000 روپے دین مہر اور دلہے بابو نے اور نقد دیا، وہ لڑکی کے باپ نے اسے پاکٹ میں رکھا، وہ تیرا پیسہ، وہ بیٹی کا حق ہے، وہ اپنی جسم کو جو اپنے شوہر کے حوالے کر رہی ہے ساری زندگی، وہ اس کا پیسہ ہے، وہ رکھا، اور صبح کو گوشت والے کو وہی پیسہ دیا، چلو لے تیرا حساب لے۔ اور بیٹی بھی باپ سے کس منہ سے مانگے؟ ادھار لکھایا شوہر نے، نقد یہ ادھار 51,000 روپے، کھولو رجسٹر آپ کے نکاح نامے کے اندر، 51,000 روپے، کوئی 60,000 روپے وہ لکھانے کا لکھا دیا، وہ معاف بھی نہیں کروا رہا، وہ تو معافی تو وہ بوڑھے کے زمانے میں چلتا تھا، تو معاف بھی نہیں کرا، مانگ رہا بیگم اس سے دین مہر کا پیسہ، یہ گھر کس کا؟ روٹی کھا رہی دن رات کس کا؟ کپڑا دے رہا کس کا؟ ارے نکاح میں قاضی صاحب یہ نہیں کہا ماں نانو نفقہ، تو ماں نانو نفقہ کے اندر کھانا پینا گھر بار نہیں ہے، دین مہر تو الگ سے ہے، دو اس کو، یہ تو اس کا حق ہے، وہ گنتی گنوا رہے صاحب، روٹی دے رہا، کپڑا دے رہا، مکان دے رہا ہے، پکڑ میں آ جانے کا، یہ ہے معاملات۔ یہ حق کبھی معاف نہیں ہونے کا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے، اور یہاں معاف نہیں کیا تو کہاں معاف کیا؟ وہاں بھی معاف ہی نہیں چلے گا، اگر معاف کر دے، وہاں تو سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو نہیں لگتا کہ آج کے زمانے کے لوگ وہاں معاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، پوچھیں جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟
صحابہ کہنے لگے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کپڑے نہیں، مکان نہیں، وہی مفلس ہے؟ نہیں، سب سے بڑا مفلس یہ ہے، وہ شخص ہے جو دنیا میں تہجد پڑھا، بہت بہت بہت، حج بھی کیا، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھا، وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر وہ میدان محشر میں گیا، اور اس کا سینہ چوڑا ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور اس کے جو حقدار ہیں وہ آ کے کھڑے ہو گئے، یہ میرے کو گالی دیا تھا، میرے کو تھپڑ مارا تھا جی، اور میٹنگ میں جب عوامی میٹنگ ہوا تھا، ہم نے کوئی مشورہ دیا تھا، بحیثیت صدر صاحب اس کے پاس طاقت تھی، تمہاری کیا اوقات، نہیں بولنے کو، خاموش رہو، ہمیں یہ دھمکایا تھا، ڈرایا تھا، ہم دب گئے تھے۔ اچھا لاؤ حق دو اس کو، پیسہ لے کے گیا کوئی، زمین کے کاغذات لے کے گیا، کیا دیا جائے گا؟ وہ جو تہجد کی نماز جو پڑھا تھا دو اس کو، یا تہجد کی نماز، پھر بھی لوگوں کی ایک مجمع لگا ہوا ہے لینے والے کی، سارا نیکیاں ختم، بچا کیا؟ اب اس کے پاس صرف اس کے گناہ بچے، ختم نہیں ہوا ادھر معاملہ، طلبگار موجود ہے، طلبگار اس کا اپنی گناہوں کو ڈالو اس کے سر کے اوپر، وہ نیکیوں کا مار لے کے آیا تھا، وہ جائے گا جہنم میں، یہ ہے مفلس۔ اسی لیے عبادات میں کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، تلاوت میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے معاف کر دے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گی، لیکن معاملات کے اندر اور معاشرت کے اندر، اخلاقیات کے اندر، ان چیزوں میں جب تک صاحب حق سے اس کے حق کو ادا نہیں کر دیا جائے، یا اس سے معافی نہیں مانگ لی جائے اور وہ معاف نہ کر دے، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت سے فارغ ہو جائے۔